أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزوں کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور صراط مستقیم کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہی اسی پر جو ہے وہ لوگوں کو چلا سکتی ہے. بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ناقص ہے. بندے کا کام صرف پہنچانا ہے، بتانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان کو راہ راست پر لانا، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے پر لے کر آنا، ہدایت کے راستے پر لے کر آنا، صراط مستقیم کی طرف لے کر آنا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتی ہے ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے، جسے چاہتی ہے ہدایت دیتی. یہاں میں نے انفاق فی سبیل اللہ کا اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتی ہے اسے انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت دیتی ہے. اس لیے کہا کیونکہ ساری ٹوٹل یہ آیت جتنی بھی چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہی چل رہی ہیں. اور جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں پچھلے 3-4 درسوں کے اندر، 5 درسوں میں، وہ ساری کے سارے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے. اس میں بہت سارے طریقے بھی بتائے اور بہت سارے طریقوں سے بچنے کا بھی کہا گیا. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بھی سمجھایا اور اس کے بعد ہی یہ آیت یہاں پر آئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ ہدایت کے راستے پر چلانے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والا کام اب ہمارے ذمہ ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو راستہ دکھائیں، بتائیں کہ یہ راستہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے، اللہ نے اس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے. راستہ ان کو بتائیں. باقی خرچ نہ کرنا، ہدایت دینا، ان کے دل کے اندر ڈالنا، یہ میرے رب کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ہے، یہ سارے جہانوں کے بادشاہ کی طرف سے ہے. انسان اس کے اندر خود مختار نہیں ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. پہلی چیز تو کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہدایت جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئے. دوسری چیز وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو، کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے. آج کا ہمارا مسلمان خرچ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں غریب کے اوپر احسان کر رہا ہوں. آج کا ہمارا مسلمان خرچ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں یتیم کے اوپر احسان کر رہا ہوں. آج کا ہمارا مسلمان خرچ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں غربا کے اوپر، فقراء کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، تنگ دستوں کے اوپر احسان کر رہا ہوں. یہ احسان نہیں کر رہا.
میرے رب نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے اپنے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم نے اپنے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرز عمل بھی بتا دیا دوبارہ پھر وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تمہارے لیے فائدہ مند وہی خرچ ہے اللہ کے راستے میں جو تم نے دیے ہے، جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دیا جائے تو پھر بندہ اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتا، پھر اس کے اوپر تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر کوئی انا پرستی نہیں آتی۔ جب اس کا مقصد، اس کی نیت اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے تو پھر بس یہاں تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرو، اگر 10 روپے بھی خرچ کرو، یا زیادہ کرو یا کم کرو، تو وہ للہیت ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے اس کے اندر۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیسری چیز پھر میرے رب نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرما دی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ یہ میرے رب کی طرف سے وعدہ ہے، یوفى الیکم، تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو 700 گنا کا وعدہ کیا ہوا، اس سے زیادہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، پورا کا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تعلمون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا۔ پیچھے ہم ذرا مثالیں پڑھ کر دیکھیں تو صحیح نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ذکر کی ہیں، جہاں سے سٹارٹنگ ہوئی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، اسی سورۃ البقرہ کی رکوع کے اندر 35ویں رکوع کے اندر مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروعات ہی ایک مثال کے ذریعے سے کی تھی، فضیلت کے ذریعے سے کی، کہ مثال ایسے بندوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسے بندوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین کے اندر لگا دیا جائے تو پھر وہ زمین سے پودا بن کے باہر آتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں، پھر ہر بالی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 دانے اس کو لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی یہاں سے کی تھی، شروعات ہی یہاں سے کی تھی۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم بہتر، خیر کا لفظ استعمال کیا میرے رب نے، خیر کے اندر وہی انفاق آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، خیر کے اندر وہی انفاق آئے گا جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، جس میں کسی کے اوپر احسان جتلانا مقصود نہ ہو، جس میں کسی کے اوپر جو ہے وہ اذیت دینا اس کو مقصود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان کہاں سمجھتے ہیں؟ آج کا ہمارا مسلمان عجیب موبائل کا فیشن چلا ہوا ہے کہ کسی کے گھر پہ راشن بھی دیتے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے تصویر بنائی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ وہ غریب بیچارہ بھی کیا کرے، وہ بھی مجبور ہے ویڈیو بنوانے پر، اس کو بھی 2 کلو گھی اور آٹا وغیرہ چاہیے، اس کو بھی اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس کے نفس کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح مجروح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بس اپنی واہ کے لیے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کے لیے، اپنے جو چینل ہے یا ٹک ٹاک کر ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کو پاپولر کرنے کے لیے لوگ واہ کریں، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، اس کے لیے بس وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں اس قسم کی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی میرے رب نے کہا وما تنفقوا من خیر، جو اللہ کی رضا کے لیے، جس میں تمہاری نیت خالص اللہ کے لیے ہو، ایسے مال پر میرا رب کہہ رہا یوفى الیکم، تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر، یہ نہیں کہ اس میں سے کم کر کے تمہیں لوٹایا جائے، نہیں، جو اللہ کو دے دیا اللہ تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپسی دیتا ہے۔
کئی گنا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے ہم سمجھنے والے بنیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے, عافیت والی زندگی دے, ایمان والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ آخرت کو اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.